السلام علیکم دوستو، دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں، اور اگر بیوی اجازت نہ دے تو شوہر کیا کرے؟ دیکھیں، شرعی طور پر تو شوہر کو شریعت نے مطلقاً اجازت دی ہے کہ بیوی چاہے اجازت دے یا نہ دے وہ شادی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، تمہیں جو عورتیں پسند ہوں تم ان سے شادی کر سکتے ہو، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے، تو چار تک کی اجازت ہے، اور اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی سے اجازت لیں۔ تو جب اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم دین سے، معذاللہ میں لفظ کہہ رہا ہوں برا نہیں مانیے گا، کہ دین سے ہم ایک طرح سے بیزار ہوتے ہیں، دینی تعلیمات سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جب اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو دین کو بطور ڈھال پیش کرتے ہیں، پھر بیویوں کو آیات سناتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلقاً اجازت دی ہے۔ تو جو دین آپ کو اس موقع پہ سہارا فراہم کر رہا ہے، اس دین کو اس وقت بھی حاصل کریں جب بظاہر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب آپ نے ایک آیت پیش کر دی تو پھر ذرا آیت کے اگلے حصے پر بھی غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان دو بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو۔ پھر یاد رکھیں کہ دوسری بیوی سے نکاح کرنا گناہ ہے۔ تو اب بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو جذباتیت سے مغلوب ہو کر بالکل ینگ نوجوان بن کر چاہتے ہیں کہ دو بیویاں ہوں، تو کبھی اس کو دیکھوں محبت سے، کبھی اس کو پیار سے دیکھوں، اور ایک عجیب حکمرانی کا احساس ہوگا۔ تو ذرا ٹھہر کر پہلے یہ غور کر لیجئے کہ آپ نے وہ شرعی مسئلے سیکھے ہیں کہ جو دو بیویوں میں عدل و انصاف کے بارے میں مکمل طور پہ آپ کو گائیڈ لائن فراہم کریں گے؟ نہیں، کوئی دین نہیں سیکھا ہوا۔ شریعت دو بیویوں کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، ان کے نان نفقے کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، ان کے رہائش کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، کچھ نہیں معلوم۔ بس دولہا بننے کا شوق ہے، پپو بننے کا شوق ہے کہ دوسری شادی ہو جائے میری۔ تو یہ بھی ذرا غور و تفکر کریں کہ اگر آپ نے عدل و انصاف نہ کیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے دو بیویاں ہوں اور وہ ایک بیوی کے ساتھ ناانصافی کا ارتکاب کرے تو یہ میدان محشر میں اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا بدن فالج زدہ ہوگا، لٹکا ہوا ہوگا، لنگڑوں کی طرح چل رہا ہوگا، لولوں کی طرح، اور وہاں پہ پہنچے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک بیوی کی طرف زیادہ میلان رکھا اور دوسری کو بالکل لٹکا کر چھوڑ دیا۔ تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا رہا، کسی کی بچی کی زندگی برباد کی، کسی کی مسلسل دل آزاری کا مرتکب ہوتا رہا، اپنی اولادیں پیدا کرتا رہا۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ بیویوں میں انصاف کیسا کرنا اور پھر بعد میں اولادوں کے درمیان انصاف کیسے کرنا ہے، کیسے ان میں وراثت تقسیم ہوگی، کیسے ان کے نان نفقے ادا کیے جائیں گے۔ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے نفسانی خواہشات کو پیش نظر رکھ کر جو عملی قدم اٹھایا، یہ اس کو قبر میں تو برسوں رلائے گا، میدان محشر میں جو اس کا تماشا بنے گا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ اس لیے دوسری شادی کے خواہش مند یہ ادھیڑ عمری میں پہنچنے کے باوجود نوجوانوں والے جذبات رکھنے والے اشخاص سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا بریک لگائیں، کچھ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ دوسری بیوی اگر آ بھی گئی تو ایسے نہیں ہے کہ وہ بالکل منہ بند کر کے آپ کے ساتھ رہے گی۔ ایک بیوی اتنی خطرناک ہوتی ہے، اب سوچئے جب دو جمع ہو جائیں گی تو پھر سر پہ بال کہاں رہیں گے؟ تو اس لیے اچھی طریقے سے ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارا کر لیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اگرچہ شریعت منع نہیں کرتی، لیکن چونکہ اکثر شوہر نہیں جانتے کہ دونوں بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، دونوں کے لیے الگ رہائش پرووائڈ کرنا فرض ہے۔ ایک ہی گھر میں آپ نہیں رکھ سکتے، ایک کو علیحدہ رکھنا پڑے گا، دوسرے کو علیحدہ رکھنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ نان نفقہ تو چلے جو ہے وہ ہی دینا ہوگا، اس میں تین چیزیں آتی ہیں، کھانا پینا، لباس اور رہائش، وہ آپ نے دونوں کو فراہم کر دی۔ اس کے بعد جتنی بھی اضافی چیزیں لے کر آئیں گے جو ایک بیوی کے لیے لائیں گے وہ دوسری کے لیے، مثال کے طور پہ اگر اس کے لیے پان خریدا ہے نا تو اس کے لیے بھی پان خریدنا پڑے گا، اگر اس کو ایک جوڑا بنایا ہے تو اس کو بھی بنانا پڑے گا، اس کو ایک سیٹ بنایا ہے تو اس کو بھی بنانا پڑے گا۔ ان نان نفقے سے پھر آگے بڑھ کر جتنا ایک بیوی پر احسان کریں گے دوسری کے ساتھ بھی ویسا کرنا پڑے گا، تب یہ عدل و انصاف متحقق ہوگا۔ اور اگر آپ سوچیں گاڑی کی ڈگی میں رکھ کے چپکے سے لے آؤں گا، ایک بیوی کو پتہ نہیں چلے گا، تو بیوی کو پتہ چلنا نہ چلنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یا نہیں ہے۔ اصل تو اجر اور پکڑ اور گرفت یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ شوق میں شادیاں تو کر لیتے ہیں، نفسانی خواہش بھی پوری ہوتی ہے، نفس کو سکون بھی مل جاتا ہے، شیطان بھی ڈھولکیاں بجا رہا ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اب یہ شخص تو پھنس گیا، اور دین بالکل نہیں سیکھا ہوتا اور اتنی ناانصافیاں کرتے ہیں جس کو کوئی انتہا نہیں۔ اتنے دل خراش واقعات ہیں کہ اگر میں 4 گھنٹے کا پروگرام کر کے وہ واقعات آپ کو بتاؤں تو یقین کریں ٹائم ختم ہو جائے گا، یہ واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ اتنی بے دردی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کبھی تو دوسری شادی کر کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلی کے پریشر میں آ جاتے ہیں۔
جب اتنے ہی بیوی سے ڈرنے والے تھے تو تمہیں ٹارزن بننے کی ضرورت کیا ہے؟ اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، پھر انشاءاللہ تم کبھی نہیں کرو گے۔ پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ بہرحال شریعت میں ضروری نہیں ہے، قانون میں اجازت ضروری ہے، ورنہ وہ تمہیں جیل کرا دے گی۔ اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کسی نے شادی کی بغیر اجازت کی، اس کو 17 مہینے کی سزا ہو گئی۔ اسلام میں اگر آدمی دوسری شادی کرے تو کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ میں ایسی بیوی بھی دیکھی ہے تم نے جو خاوند سے، وہ لوگ ہیں جو خالص اسلام اور دین پہ قائم ہیں۔ جیسے یہاں کا معاشرہ ہے نا، یہاں چونکہ اسلام کا حق ہے کہ آدمی 4 بیویاں کر سکتا ہے، پہلی بیوی کو قطعاً اعتراض ہی نہیں ہوتا، بلکہ اگر پہلی بیوی میں کوئی نقص ہو، بیماری ہو، تو خاوند کی دوسری شادی کا انتظام بھی خود کرتی۔ ہمارے یہاں تو ہندو تعلیم ہے، خاوند زنا کرتا رہے، دوسری شادی نہ کرے۔ بہرحال اسلام میں پہلی بیوی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو آپ کا قانون ہے انگریزی کہ بھئی پہلی بیوی سے اجازت لو۔ پہلی شادی ہو رہی ہے، وہ گھر میں خوشیاں ہو رہی ہیں، ابھی سے ان کے گھر میں یہ پیغام چلا جائے تو وہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، بے موقع کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ یہ بتائیے تو شادی کے لیے کہ بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے، کہیں ایسا وہ ہے کہ تو آپ بغیر اجازت کے کر کے بتائیں، نیٹ ایک ہی رہ جائے گی آپ کے پاس، وہ چھوڑ دے گی پہلے والی۔ تو شرعی طور پہ تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سوشلی اور جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، یعنی آپ کسی بگاڑ سے بچنے کے لیے اجازت کہہ لیں یا اس کو اعتماد میں لینا تو ضروری ہے نا، شرعی اعتبار سے نہیں، کیونکہ چوری چھپے آپ شادی نہیں کر سکتے، اس کے لیے پھر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو نکاح ہے وہ تو اعلانی ہے، جب اعلانی ہے تو آپ کو بیوی کو بتانا ہوگا، بیوی کو بتانا ہوگا۔ یہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں اجازت، وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی چوری کر لی ہے، چوری دی پائی اجازت کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ بتایا نا آپ اعلانیہ کریں اور بے شک بیوی سے اجازت نہ لیں، وہ کہیں گے جی اسی تو سے بچنا جی، تو گال تو ہوتے ہی ہے نا۔ تسی پڑھے لکھے بندے کو سوال کر رہے ہو، ٹھیک ہو گیا، سب کچھ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری شادی کے لیے آپ کو پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ کسی سے دوسری بار بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پہلی بیوی کو پتہ نہیں بھی چلا، اطلاع نہیں بھی کرے تو چلتا ہے، تو اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈال دیجیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا دوسرے نکاح کے تعلق سے، میں اپنے لیکچر میں کہوں گا بھول گیا تھا، کیونکہ اکثر انڈین ماحول میں رہ کر ہم دوسرے نکاح کا بھول جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا، تو اب ریویژن پھر میں لے کر آتا ہوں بات کو، اپنے لیکچر میں پھر چلا جاتا ہوں کہ اگر ایسا بھی لڑکا ہو جو پہلے سے شادی شدہ ہو اور اگر دیندار ہو تو اس کو بھی رشتہ بھیجا جا سکتا ہے، وہ میں چھوٹ گیا تھا کیونکہ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، اس کو بھی رشتہ بھیجا جا سکتا ہے کفو کے لحاظ سے کہ آپ کی بچی اتنی دیندار ہے، اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے اور وہ تمام چیزوں کا حامل ہے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے جو تقاضے دوسرے نکاح کی، تو اس کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ بھی رشتے ایسے سلف صالحین بھیجے گئے۔ واقعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے کہ آپ نے رات میں آپ گشت کرتے تھے، پیٹرولنگ کرتے تھے، ایک گھر کے پاس آواز سنی، ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے، بیٹے پانی ڈال، بیٹی پانی ڈال دودھ میں، بیٹی کہہ رہی تھی کہ آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے پانی کو منع کیا، دودھ میں حرام ہے یہ، تو کہا امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں ابھی، تو کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے امیر المومنین کا، اگر وہ نہیں سن رہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گھر گئے، بیوی سے کہا جا کر حالات معلوم کرو، پتہ کیا گیا وہ مطلقہ لڑکی ہے، بلایا گیا اور کہا اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا تم میں سے کون محسوس کرتا حاجت کی اس لڑکی سے نکاح کرے، چونکہ لڑکی دیندار ہے، ہم ایسی دیندار لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بیٹے شادی شدہ ہے پہلے سے، عاصم کہتے ہیں کہ میں نکاح کر لیتا ہوں، رحمۃ اللہ میں کر لیتا ہوں، شادی شدہ ہے پہلے سے لیکن دیندار لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتے، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال یہ بھی ہے۔ تو آپ بھائی کا سوال تھا کیا شادی کے اندر دوسرے نکاح کا جہاں معاملہ بیوی سے پوچھنا ضروری ہے؟ پہلی شرعی اعتبار سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ پہلی بیوی سے پوچھیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ شادی اور طلاق یہ مرد کا ڈیسیجن ہے۔ اب کوئی اس کو گھونڈے انداز میں نہ لے کہ ملا بول رہا ہے کہ شادی طلاق جب چاہے کر لے جب چاہے چھوڑ دے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ شروعات شادی کا پیغام بھیج رہے، شادی قبول لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے اور طلاق دینے کا بھی حق لڑکے کو، گو شادی کے اندر پورا اختیار، لڑکی ناپسند کرے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے، گو لڑکی کو پورا اختیار ہے کہ چاہے تو طلاق کا بھی وہ ڈیمانڈ کر سکے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اختیار ہے۔ اور ایک سے زیادہ ازواج یہ مرد کی اپنی چوائس ہے،
یہ اس کی اپنی ضرورت ہے. اس کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا کیوں آپ دوسری شادی کر رہے ہیں, آپ نہیں بتا سکتے کیوں, سمجھا؟ یہ اس کی اپنی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر وہ محسوس کرتا ہے تو سیکنڈ میرج وہ کر سکتا ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جنرلی میں اپنے لیکچرز میں یہ کہتا ہوں, بتا کر کی جائے تو اچھی بات رہتی ہے, دونوں مل کر رہ سکتی ہیں. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں بتانا کوئی ضروری نہیں ہے, پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اگر پہلے میرج کے وقت ایگریمنٹ ہوا تھا کہ میں سیکنڈ میرج آپ سے پوچھے بغیر یا آپ کے انتقال سے پہلے نہیں کروں گا, تو اس شکل میں اس فرسٹ وائف کے ڈیتھ تک یا پھر اس سے ڈیورس تک, طلاق تک, یا پھر اس کی اجازت لینے تک آپ شادی دوسری نہیں کرتے. یہ کنڈیشن ہے میرج کی. اگر کنڈیشن میں لکھوا لیا جائے کہ تم دوسرا نکاح میری زندگی میں نہیں کرو گے یا میرے طلاق تک نہیں کروں گا, مطلب مجھے چھوڑوں گے تو ہی کروں گا یا پھر مجھ سے اجازت لے کر کروں گا, اگر یہ اگریمنٹ ہے تو یہ جائز کنڈیشن ہے. یہ جائز کنڈیشن ہے, کوئی چاہے تو قبول کرے, کوئی چاہے تو نہ قبول کرے شادی کرے, ٹھیک ہے. جنرلی نارتھ انڈیا میں نکاح نامہ میں کنڈیشن لکھی بھی آتی ہے, یاد رکھیے. ساؤتھ میں نہیں آتی, مہاراشٹر میں بھی نہیں آتی, لیکن نارتھ انڈیا میں لکھی بھی آتی ہے کنڈیشن نکاح نامہ میں. تو سائن کرنے سے پہلے آپ نے دیکھنا چاہیے آپ کیا سائن کر رہے ہیں نکاح نامہ, ورنہ ہم تو نکاح کی خوشی میں رہتے تو اب کیا سائن لیتا لے لے, ٹھیک ہے. کچھ بھی لکھا لے, کچھ بھی کر لے, بھائی شادی ہو رہی بڑی بات ہے. کہاں شادیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس, 30 سال تک تو عمر ایسی گزر جا رہی. بہرحال دیکھنا چاہیے. تو اگر یہ میرج کنڈیشن تھی, حدیث میں آتا ہے شادی سے پہلے جو شرائط لگائے جاتے ہیں اس کو ماننا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کنڈیشنز ہیں کہ میں آپ کو ایجوکیشن دوں گا, آپ کی زندگی میں شادی نہیں کروں گا, یہ سب کنڈیشنز, ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں تھی تو مرد فری ہے, وہ اپنے چوائس سے اپنے ول سے سیکنڈ میرج کر سکتا ہے, اس کو پوچھنا ضروری نہیں ہے. جن لوگوں نے آپ سے کہا پوچھنا ضروری ہے, وہ کیوں کہا؟ اگر وہ نکاح نامہ میں یہ ایسی کنڈیشن لگائی گئی تھی میرج کے وقت. جیسا مثال کے طور پہ کسی فیملی میں مور دین 1 میرجز کامن ہے, تو کوئی رشتہ لے کے آپ بولے نہیں بھائی آپ اگر یہ کنڈیشن پہ ہماری بچی کریں گے کہ تم دو نہیں کریں گے, تو اگر وہ کہتا ہاں تو پھر تو نہیں کر سکتا. لیکن وہ کہتا نہیں یہ ایسی کنڈیشن نہیں مانیں گے, گو میں ابھی کرنے والا نہیں ہوں, بٹ ایک فری ول جو اللہ نے دے رکھی ہے وہ میں چوائس کیوں ختم کروں اپنے لیے. تو بہرحال اگر کنڈیشن ہے تو پھر پوچھنا پڑے, کنڈیشن نہیں تو پوچھنا, اجازت لینا یہ کوئی شرعی اعتبار سے ضروری نہیں. اطلاع کرنا ضروری ہے. بھائی نے کہا کہ اجازت کے علاوہ اطلاع کرنا بھی کیا ضروری ہے, تو یاد رکھیے نا اجازت ضروری ہے نہ اطلاع کرنا ضروری ہے. ایسی چیزوں کی اطلاع ہو جاتی ہے, آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں. عورتوں کا معاملہ یہ ہے, صرف آپ کی کالر سے بھاپ لیں گی وہ کیا مسئلہ چل رہا.